جنين فاطمة لما أولى لها في كربلاء جنينه، وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه، في طيها سر الإله مصونه. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے اپنے مومنین کی خدمت میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء کے مقامات کا سلسلہ شروع ہے، اور سلسلہ گفتگو اس مقام پہ پہنچا تھا کہ جناب فاطمۃ الزہراء صدیقہ ہیں۔ قرآن مجید نے جناب مریم کو ان الفاظ میں صدیقہ کے نام سے پکارا ہے، وَأُمُّهُ الصدیقہ، یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ صدیقہ ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ کے حق میں ارشاد فرمایا کہ ہی الصدیقۃ الکبریٰ، کہ فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہیں۔ پس بزبان قرآنی جناب مریم فقط صدیقہ ہیں، اور بزبان رسول خدا جناب فاطمۃ الزہراء صدیقہ کبریٰ ہیں۔ صدیق صیغہ مبالغہ ہے، اور اس کا معنی بہت زیادہ سچا، یعنی جس کی سرشت میں سچ بولنا شامل ہو۔ اسی وجہ سے ایک اور جگہ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر علیہ السلام کی مدح و ثنا کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا، ھذا خیر الاولین وخیر الآخرین من اہل السماوات و اہل الارضین، کہ علی ابن ابی طالب زمین و آسمان کے باسیوں میں سے اولین و آخرین سے سب سے افضل اور بہتر ہیں، وہذا سید الصدیقین و سید الوصیین، اور علی ابن ابی طالب تمام اوصیاء اور صدیق کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے علامہ طبرسی نے صدیق کی وضاحت کرتے ہوئے مجمع البیان میں یہ تحریر کیا ہے کہ صدیق جو تصدیق کرنے پہ مواظب ہو، جو ہمیشہ تصدیق کرے، یعنی ہمیشہ حق کی تصدیق کرتا ہو، یعنی ہمیشہ حق کی تصدیق کرتا ہو۔ پس ہمیشہ حق کی تصدیق کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ وہ اپنے اقوال و افعال میں اس شخص کی اتباع کرتا ہو، جیسے جناب یحییٰ نے جب حضرت عیسیٰ کی نبوت کی تصدیق کی تو پھر قدم قدم پہ حضرت عیسیٰ کی اتباع کی۔ اس بات سے جناب سیدہ کے صدیقہ ہونے کا معنی اور بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جب جناب سیدہ نے اللہ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کی تصدیق کی، تو پھر قدم قدم پہ اس تصدیق کے لازمے کو بھی اختیار کیا، اور وہ ہے کہ ان کی اتباع کی۔ اور اس بات میں شک نہیں ہے کہ جو کسی کی اتباع اور پیروی کرتا ہے وہ اسی میں سے شمار ہوتا ہے، اور اسی میں سے وہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کے متعلق فرمایا تھا، فاطمہ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، وَأَنَا مِن فاطمہ، اور میں فاطمہ سے ہوں۔ قرآن مجید نے جناب مریم کو صدیقہ اس وجہ سے کہا کہ آپ اپنے اس دعوے میں سچی تھیں کہ عیسیٰ انہی کا فرزند ہے، اور اللہ نے آپ کے اس دعوے کی تصدیق فرمائی، جس کی وجہ سے آپ صدیقہ قرار پائیں۔ جبکہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء کو صدیقہ کبریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی وحدانیت، اپنے بابا کی نبوت اور امیر المومنین کی امامت کی تصدیق کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ نے جناب فاطمۃ الزہراء کے اسماء میں سے ایک نام یہ رکھا ہے کہ آپ مریم کبریٰ ہیں۔ جناب صدیقہ کے بیان میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ما رأیت امرأة اصدق منها الا اباہا، یعنی سچ کے اعتبار سے ختمی مرتبت کے علاوہ میں نے کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی جو جناب فاطمہ سے زیادہ سچی ہو۔ جبکہ جناب امیر علیہ السلام نے جناب فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا، وَالصِّدِّيقَةُ لَا يُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّيقٌ، کہ صدیقہ کو صرف صدیق ہی غسل دے سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں
جہاں رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ ہی الصدیقۃ الکبریٰ، اس کے آخر میں بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى، فاطمہ صدیقہ کبریٰ ہیں اور انہی کی معرفت پہ سابقہ قرون اور سابقہ امتوں کی دار و مدار ہے، سابقہ امتوں کی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جناب سیدہ کی معرفت کے اوپر ہے۔ جسے قرن لغوی اعتبار سے جسے ہم صدی کہتے ہیں، وہ 70-80 سال کے اس کو بھی قرن کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو ایک زمانے میں ہوں اور اس زمانے میں نبی مبعوث ہوا ہو، اسے قرن کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر وہ زمانہ کہ جس میں ایک نبی مبعوث ہوا ہو اور اس زمانے کے لوگ اس میں رہے ہوں، اسے قرن کہا جاتا ہے۔ اس وضاحت کی روشنی میں حدیث نبوی کا معنی یہ ہوگا کہ تمام انبیاء اور رسل نے اپنی امتوں کو جناب فاطمہ صدیقہ کبریٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حکم دیا، اور گزشتہ امتوں کے تمام احکام اور اعمال جناب فاطمہ کی معرفت اور ولایت کے ساتھ مربوط ہیں، اور ان میں سے جس امت نے بھی آپ کی ولایت، محبت اور معرفت کے بغیر اعمال انجام دیے، وہ اعمال بے وقعت اور بے قیمت قرار پائے ہیں۔ یوں ہر زمانے کے لوگوں کو سعادت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت سے حاصل ہوئی ہے۔ تمام انبیاء کا دین جناب فاطمہ کی معرفت اور محبت اور ولایت سے جڑا ہوا ہے۔ پس جب فاطمہ کی محبت کے سوا گزشتہ امتوں کا کوئی عمل شرف قبولیت نہیں پا سکتا، تو دین اسلام میں کیسے کوئی آپ کی محبت، ولایت اور معرفت کے بغیر کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ انبیاء کے حق میں بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ ما تکاملت نبوت نبی الا اقر بمحبتها وفضلها، عام بندے تو دور کی بات، کسی نبی کی نبوت کو بھی اس وقت تک کمال نہیں مل سکا جب تک اس نے جناب سیدہ کی محبت اور فضیلت کا اقرار نہیں کیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔